توحید سمجھ نہیں آ سکتی اگر شرک سمجھ نہ آئے تو، سچ سمجھ نہیں آ سکتا اگر جھوٹ سمجھ نہ آئے تو، حق سمجھ نہیں آ سکتا اگر باطل سمجھ نہ آئے تو۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اور ہم بھی عقیدہ ختم نبوت کو نہیں سمجھ سکتے جب تک امت کے اندر پیدا ہونے والے جھوٹے مدعیان نبوت کو نہ سمجھیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے دو عقیدے بڑے واضح ہیں کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر اور کافر۔ یہ دو پہلو ہیں تو ہمارا عقیدہ ختم نبوت مکمل ہے۔ اگر ایک پہلو کمزور ہے، مسیلمہ کذاب بھی حضور علیہ السلام کی نبوت کا منکر ہے، بلکہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے ہی نبی بنایا۔ جب میں بنو حنیفہ کے وفد کے ساتھ گیا تھا تو حضور علیہ السلام نے وفد والوں سے یہ فرمایا تھا کہ یہ تمہارے جیسا نہیں۔ اب حضور علیہ السلام کا مقصد تو یہ تھا کہ جس طرح تمہیں ایمان ملا اس کو نہیں ملے گا، لیکن اس نے الٹ لے لیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے جیسا نہیں ہے، اس کا مطلب میرا ایک الگ اور منفرد مقام۔ اور اس نے حضور علیہ السلام سے جو سودا کرنے کی کوشش کی تھی وہ شرائط کہ یا تو علاقے تقسیم کر دیں، شہری علاقہ آپ کا، دیہاتی علاقہ میرا، شہریوں کے نبی آپ، دیہاتیوں کا نبی میں، اور یا پھر اپنے بعد مجھے اپنا جانشین مقرر کر دیں۔ تو دو شرائط تھی۔ حضور علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا جواب دیا، فرمایا کہ میرے بعد جو میرا خلیفہ ہوگا وہ بھی مجھے مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہے، وہی کرے گا جس نے مجھے نبی بنایا۔ ایک بڑا واضح اشارہ تھا کہ نبی کا جانشین بھی اللہ رب العزت مقرر فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے زمین سے چھوٹا سا تنکا یا سوٹی اٹھائی، فرمایا تو مجھ سے میری جانشینی مانگتا ہے یا نبوت کے اندر تو حصہ مانگتا ہے، وہ تو دور کی بات ہے، اگر تو ایمان لانے کے بدلے میں مجھ سے یہ سوٹی بھی مانگے تو میں تجھے دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی بعین ہی یہی انداز ہے، اس کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ میں نبی بنا نہیں ہوں، مجھے حضور علیہ السلام نے نبی بنایا ہے۔ کہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں وہی محمد ہوں جو مکے میں پیدا ہوا، جس نے مدینے میں ہجرت کی اور جو روضہ اقدس کے اندر آرام فرما ہے، معاذ اللہ تعالی میں وہی محمد ہوں۔ اب سوال یہ ہے، شاہ صاحب جس چیز کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ آج ہمارے ہاں کمی اس بات کی ہے کہ ہماری مساجد کے اندر عقیدہ ختم نبوت کی مثبت آواز تو اٹھتی کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے، کاذب ہے، لیکن ہماری نوجوان نسل کو یہ کون بتائے گا کہ حضور علیہ السلام کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والا ہے کون؟ جس کو ہم برسر منبر کافر کہتے ہیں وہ آخر ہے کون؟ ہمارے دور میں بھی اس کا کوئی وجود ہے یا نہیں؟ اس کے ماننے والوں کا وجود ہے یا نہیں؟ تاریخ کی کتابوں کے اندر ہمارا وہ نوجوان مسیلمہ کذاب کے حالات میں پڑھ لے، اسود
عباسی کے حالات بھی پڑھ لے گا، سجا بنت حارث کے حالات بھی پڑھ لے گا، طلحہ اسدی کے حالات بھی پڑھ لے گا، اور بھی جتنے مدعیان نبوت گزرے ہیں ان کے حالات پڑھ لے گا، لیکن جس انکار ختم نبوت کے فتنے سے اس کا واسطہ ہے، سوسائٹی میں جس کا سامنا اس نے کرنا ہے، سماج کے اندر جس کا سامنا اس نے کرنا ہے، اس کی اس کو خبر ہے، نہ اس کے تعلیمی ادارے کے اندر، نہ اس کے مارکیٹ کے اندر، نہ اس کے دفتر کے اندر۔ ایک طویل عرصے تک ہماری یہ جدوجہد رہی، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس کو ایک تحریک کی شکل دی، لیکن ہماری وہ تحریک تقریر، تحریر اور منبر تک محدود رہی۔ پمفلٹ شاید ہوئے، ظاہر بات ہے ہر کوئی پمفلٹ تو نہیں پڑھتا، تقریریں ہوئی، ہر شخص تقریریں بھی نہیں سنتا، لیکن ہمیں اس بات کا احساس آج تک نہیں ہوا تھا کہ ہمارا جو بچہ یونیورسٹی میں جا رہا ہے، یونیورسٹی کے اندر کیسے طلباء کے ساتھ اس کا واسطہ ہے، سکول میں جا رہا ہے، سکول میں کیسے اساتذہ کے ساتھ اس کا واسطہ ہے، ہماری اس طرف توجہ نہیں تھی۔ ہمارا نوجوان تجارت کے لیے نکلا ہے تو کس قسم کے تاجروں کے ساتھ اس کا واسطہ ہے، ہمارا نوجوان کسی دفتر میں ملازمت کر رہا ہے تو کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کا واسطہ ہے، ہمیں تو پتہ اس وقت چلتا جب ہمارا وہ بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا۔ ہم قادیانیوں کی محنت کو کس حد تک سمجھتے ہیں؟ میرا ایک ذاتی چھوٹا سا واقعہ ہے، میں اس وقت 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا، میں نے کسی جگہ پڑھا کہ قادیانی اپنا لٹریچر مفت تقسیم کرتے ہیں، اور ان کا ایڈریس بھی تھا، میں نے ایڈریس لکھ دیا کہ بھئی اس مقام اس پتے پر ایڈریس دیا میں نے اپنے پڑوسی دوست پر، گھر کا ایڈریس تو دے نہیں سکتا۔ اب ان کی محنت کا اندازہ کیجئے، میں 7ویں کلاس کا طالب علم، وہ لٹریچر کا پورا بنڈل انہوں نے بائی ڈاک نہیں بھیجا، 2 مبلغ بھیجے، 2 مبلغ آئے وہ لٹریچر لے کر، میرے دوست کے گھر گئے، پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ سکول پہنچے، اس دوست کو بلایا کہ آپ نے یہ لٹریچر منگایا، اسے معلوم تھا کہ میں نے منگایا ہے، وہ آیا میری کلاس میں، اب 1 گھنٹے تک مجھے سکول کے پلاٹ میں بٹھا کے دعوت دیتے رہے، میں جان چھڑاتا رہا، میرا مقصد ہے یہ پمفلٹ میں لے لوں۔ مجھے انہوں نے اس وقت 10 طلباء کے ساتھ رکوے کے اجتماع میں دعوت کے لیے کہ ان کے تمام آنے جانے کے اخراجات، وہاں کی رہائش، سارا ہمارے ذمہ، آپ اپنے ساتھ 10 طلباء کو تیار کریں۔ جب اس نے یہ کہا پھر میں نے کھل جانا مناسب سمجھا، میں نے کہا میں مولانا سرفراز خان صفدر کا بیٹا ہوں۔ اب گنجائش نہیں تھی، اب انہوں نے کہا کہ یہ پمفلٹ ہمارے حوالے کریں، ہم لے جا رہے ہیں، وہ تو میں فاروق کو دیے، میں نے کہا یہ لے جاؤ۔ اب میرے والد کی تربیت کا اندازہ دیکھا، اب وہ میرے بستے میں پڑے۔ والد صاحب کا انداز تھا کہ وہ بڑے غیر محسوس طریقے سے ہماری چیزوں کی تلاشی کیا کرتے تھے، یہ تربیت قوم کا ایک انداز تھا۔ اب انہوں نے ہولڈر کی طرف جس سے لکھتے ہیں وہ اس کی تلاش تھی، میرا بستہ کھولا، اندر بنڈل پڑا کتابوں کو، انہوں نے دیکھا، میں مسجد سے واپس آیا، مجھے بلایا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ مفت مل رہا تھا، میں نے منگوا لیا، اس الماری میں رکھ دیا، خبردار اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں، رکھ دیا۔ جس سال میں فارغ ہوا 1982، یعنی اس واقعے کے تقریباً 13 سال بعد میں فارغ ہوا،
تو والد محترم نے مجھے بلایا، مجھے کہنے لگے کہ عقیدہ ختم نبوت پہ اور قادیانیت کے مسئلے پر تم نے کون کون سی کتاب پڑھی ہے؟ اس وقت 3 کتابیں میرے پیش نظر تھی۔ مولانا رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ کی رئیس قادیان تھی، پروفیسر الیاس برنی کی قادیانی مذہب تھی، اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ختم نبوت کا میں نے کہا کہ میں یہ کتابیں پڑھی ہیں۔ انہوں نے ان تینوں کتابوں کا باقاعدہ امتحان لیا۔ بتاؤ وہ پروفیسر الیاس برنی صاحب نے کون کون سے حوالے دیے ہیں مرزا قادیانی کے فلاں، جو مجھے یاد تھا۔ جب اطمینان کر لیا کہ قادیانیت کا اپنے اکابر کا اپنے مسلک کا یہ مطالعہ کر چکا ہے، تو وہ چیز جو میں بھول چکا تھا، مجھے کہنے لگے اس الماری میں وہ بنڈل پڑا ہے، وہ نکال کے لاؤ۔ وہ میں لایا، کہنے لگے اب تمہیں یہ پڑھنے کی اجازت ہے، اب تمہیں یہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ جب تک اطمینان نہیں ہو گیا کہ یہ قادیانیت کو سمجھنے کے قابل ہو گیا ہے، مجھے لٹریچر نہیں پڑھنے تھی۔ اب قادیانیوں کا یہ انداز کہ ایک طالب علم 7ویں 8ویں کلاس کا طالب علم ان سے لٹریچر مانگتا ہے تو لٹریچر دینے کے لیے بھی ان کے 2 مبلغ آتے ہیں۔ کیا ہمارے یہاں یہ ہے یا کبھی رہا ہو؟ اللہ ان دوستوں کی عمریں دراز کرے، ان کے کام میں برکت ڈالے کہ شبان ختم نبوت نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ظاہر بات ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر دشمن کی چالوں کو بھی سمجھنا ہے، دشمن کے انداز کو بھی سمجھنا ہے کہ دشمن کس انداز سے کام کر رہا ہے۔ اب دشمن سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے اور میں ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، اس کی بات زیادہ سنی جائے گی۔ دشمن کالجوں یونیورسٹیوں میں کام کر رہا ہے اور میں مجلسے میں بیٹھ کے اپنے طلباء کو پڑھا رہا ہوں، کس کا کام زیادہ مقصد ہوگا؟ ہماری کبھی توجہ ہی نہیں ہے نہ یونیورسٹیوں کی طرف، نہ کالجوں کی طرف، نہ تعلیمی اداروں کی طرف، نہ مختلف دوسرے شعبوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں رہی۔ ان نوجوانوں کو استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت فیوزہم نے ان چند نوجوانوں کو قادیانیوں کے اندر گھسیڑ کے جاؤ جا کے ان کے طرز کو سمجھو، ان کا کام کرنے کا انداز کیا ہے، وہ کس طرح سے محنت کرتے ہیں، کس شعبے میں ان کا طرز کیا ہے۔ میرا خیال کہ 5-6 سال تک ان حضرات نے چناب نگر کے اندر قادیانیوں کے اندر رہ کر ان کے کام کو سمجھا، کس کس شعبے میں وہ کام کر رہے ہیں اور کیا کیا انداز ہے ان کے کام کرنے کا، وہ سارا سمجھ کے پھر اپنا ایک نیٹ ورک بنایا، شبان ختم نبوت، جو نام خواجہ خواجگاہ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا تجویز کردہ نام وہ انہوں نے خود بنائی تھی، اس نام سے ان حضرات نے محنت شروع کی، اور آج ہم بحمد اللہ تعالی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شعبہ پاکستان کے اندر ایسا نہیں جہاں اپنی ہمت اور استطاعت اور وسائل کے مطابق عقیدہ ختم نبوت اور رد قادیانیت پر کام نہیں ہوا۔ جو کام محدود تھا مسجد مدرسے تک، اس کام کو ملک کے تمام شعبوں کے اندر پھیلایا گیا، ملک کے تمام شعبوں کے اندر باقاعدہ یونٹ بنائے گئے، ان یونٹوں کے ذریعے ان تمام شعبوں میں کام کیے گئے، حتیٰ کہ وہ حضرات جنہوں نے اسلام قبول کیا قادیانیت ترک کر کے، ان لوگوں کو قادیانیوں کے اندر جا کے کام کرنے کا ایک شعبہ بنایا تاکہ وہ ان قادیانیوں کو جو جہالت کی وجہ سے
لالچ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے قادیانی ہو گئے ہیں، ان کو واپس لایا جائے۔ میں معزز علماء اکرام سے حکیم الامت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک جملہ لکھا اپنے خطبات کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کو خاص طور پر اور باقی تمام مسلمانوں کو عام طور پر اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر کے سامنے گلی کے اندر ایک عیسائی 10 سال تک 12 سال تک نالی کی صفائی کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس سے پوچھے کہ تو مسلمان کیوں نہیں ہوا، اور وہ کہتے کہ یا اللہ میں 12 سال تک ان کی گلی کی صفائی کرتا رہا، ان میں سے کسی نے مجھے اسلام کی دعوت دی نہیں۔ فرمایا وہ تمہارے گریبان پکڑیں گے اور وہاں تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ بھئی ایک عیسائی میرے دروازے پہ آتا ہے، اس کو اسلام کی دعوت دینا میری ذمہ داری ہے، تو جو میرے گھر سے جا کے قادیانی ہوا ہے اس کی فکر میرے پر واجب نہیں ہوگی؟ کیا اس کی فکر کرنا میں ایک ایمانی ذمہ داری نہیں ہوگی؟ میں اس کی طرف عام طور پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کارگزاری جو ہماری ہوتی ہے کہ جتنا کام کیا ہے اس کام کو ایک دوسرے کے سامنے، انفرادی کام کو ایک دوسرے کے سامنے لایا جائے، بڑے بھی وہاں موجود ہوں، اس کام کے اندر جو نقائص ہیں ان سے ان کو خبردار کیا جائے، جو خوبیاں ہیں ان پر ان کی تعریف کی جائے، ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ یہ ایک احتساب ہے، احتساب۔ اور یاد رکھیے جس تحریک کے اندر احتساب نہ ہو وہ تحریک کبھی پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور احتساب کب ہوگا؟ جب ہم فلاح کے آگے نکل کر مقصد کو اپنی زندگی بنائیں گے۔ فلاح کا تعلق ہوتا ہے اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچانا، اور مقصد کیا ہے؟ پوری سوسائٹی کو، پورے خاندان کو، اپنے پورے حلقہ اثر کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ مہاجرین صحابہ سارے کے سارے فلاح کی طرف تھے، اپنا اپنا ایمان بچانے کی فکر میں۔ صرف ایک صحابی تھا جس نے ایمان کو اپنا مقصد بنایا، اور وہ تھے سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ 150 کے قریب مہاجر صحابہ میں سے 36 صحابہ وہ ہیں جو ابو بکر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے، اور 36 10 عشرہ مبشرہ صحابی جو ہے، ان 10 عشرہ مبشرہ صحابہ میں 5 وہ ہیں جو نبی کی دعوت پر ایمان لائے ہیں، اور 5 وہ ہیں جو ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے ہیں۔ ان میں 2 نبی کے حقیقی قریبی رشتہ دار ہیں، ایک نبی کے چچا کے بیٹے علی ہیں، اور ایک نبی کے پھوپھی کے بیٹے زبیر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ علی نبی کی دعوت پر ایمان لائے ہیں، زبیر ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑا حسن اتفاق، ان میں سے جو نبی کی دعوت پر ایمان لایا اور نبی کا داماد بنا، جو ابو بکر کی دعوت پر ایمان لایا اور ابو بکر کا داماد بنا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کو صرف فلاح کا ذریعہ نہیں بلکہ اپنا مقصد حیات پر، اپنے گھر کے دروازے پر پہلی مسجد اسلام کے اندر پہلی مسجد ابو بکر نے اپنے گھر کے دروازے پر، اور پھر مشرکین مکہ کے مرد رات کو چھپ چھپ کے حضور کا قرآن سنتے تھے، اور مشرکین مکہ کی عورتیں فجر کے بعد ابو بکر کا قرآن سننے کے لیے جمع ہوتی تھی۔ اب انہوں نے اپنی زندگی کو ایک مقصد بنایا، ایمان کو اپنا مقصد بنایا، نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اسی لیے تو نبی
جب بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے تو صحابہ سے فرماتے خبردار مجھے ابو بکر کے بارے میں کوئی اذیت نہ دے. جس وقت تم اپنے ایمان کو چھپاتے تھے اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا. جب تم گھروں میں تھے ابو بکر میرے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوا تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کام کو صرف اپنی فلاح کا ذریعہ بنانا ہے یا مقصد بنانا. فلاح تو ہے اگر ہمارا ایمان سلامت ہے, ہم خود قادیانیت سے بچتے ہیں, ہم خود عقیدہ ختم نبوت اپنی ذات کے حد تک اس کا تحفظ کرتے ہیں, تو ہماری ذات کو فلاح تو مل گئی لیکن مقصد حاصل نہیں ہوا. مقصد تک ہم تب پہنچیں گے کہ ہم اپنے اس فکر کو, جو فکر میرے دل میں ہے کہ میں اب میری ذات جہنم کا ایندھن نہ بنے, کیا وہ فکر مجھے اپنی اولاد کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا وہ فکر مجھے اپنے عزیز و اقربا کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا وہ فکر مجھے اپنے سماج اور سوسائٹی سے نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ شبان ختم نبوت ایک ایسی جماعت جس نے اپنے کارکنوں کے اندر نظم بھی پیدا کیا, تمام شعبوں کے اندر کام بھی شروع کیا, اور پھر احتساب کا جذبہ بھی کہ ہر مہینے 2 مہینے کے بعد ایک علاقے کے ذمہ داران اکٹھے ہوتے ہیں, اپنی اپنی کارکردگی بیان کرتے ہیں, ایک دوسرے کے کام کا جائزہ لیتے ہیں, نقائص سامنے لاتے ہیں, خوبیاں سامنے لاتے ہیں, حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یہ احتساب ہے. اور امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے سب سے بہترین کہ میں آخرت کے اندر کامیاب ہوں یا نہیں, اس کا آسان ترین طریقہ ہے کہ ہر روز رات کے وقت اپنے بستر پہ بیٹھ کے مراقبے کی حالت میں جائزہ لے کہ میں نے آج کا دن کتنے کام قرآن کے موافق کیے ہیں, کتنے کام قرآن کے مخالف کیے ہیں, کتنے کام سنت کے مطابق کیے ہیں, کتنے سنت کے مخالف کیے ہیں, اور پھر اپنا احتساب کرے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے. تو میرے دوستو, آج یہ ہمارے اندر جو فکر پیدا کیا گیا ہے اس فکر کو ہم نے آگے لے جانا ہے. ہمارے اکابر نے حضرت شیخ والد محترم رحمہ اللہ تعالی جب علماء کرام آتے کہ حضرت ہمیں کچھ نصیحت کی, تو شیخ جو نصیحت فرماتے کہ میرے عزیزوں, ہمارے اکابر نے جو امانت ہمارے حوالے کی تھی الحمدللہ ہم نے اس امانت کو آپ تک پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ہم نے وہ امانت اپنی نسلوں تک پہنچا دی, اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو اسی طرح اسی حالت میں آنے والی نسلوں تک پہنچا دیں. اور یہ فکر یہاں کچھ بزرگ بھی تشریف فرما ہے. ظاہر بات ہے کہ عملی طور پر کام نوجوان ہی کریں گے, بزرگ بھی اس کام میں شریک ہو سکتے ہیں, ان کی سرپرستی کر کے, معاونت کر کے, رہنمائی کر کے بزرگ بھی اپنا نام اس کام میں لکھوا سکتے ہیں. اور یہ سارا کام پوری امت مسلمہ کا ہے, اور جو اس کام کا بیڑا اٹھا لے وہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے. اور اللہ رب العزت ہمیں اس کام کے لیے قبول فرمائے, اور ہمارے نوجوان بوڑھے جو بھی اس کام کے لیے محنت کر رہے ہیں اللہ رب العزت سب کی محنت کو قبول فرمائے اور ان کی محنت کے اندر برکات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.